عابد بیمار، عابد بیمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کی ایام اعزاء کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام عابد بیمار، جس کا موضوع عابد بیمار ہے، جو کہ حضرت امام علی ابن حسین امام زین العابدین سے منسوب ہے، اس پروگرام میں ہم مختلف زاویوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا موضوع مولانا جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عابد بیمار سے ہے، تو اس کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ ترتیب میں نے دیے تھے، ظاہر ہے آپ لب کشائی آپ کے سامنے، بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں اس میں۔ تو امام سجاد علیہ السلام، امام علی ابن حسین علیہ السلام کا خاندانی حسب و نسب اور آپ کا تعارف، اور جس دور میں آپ امام کی ولادت ہوئی اس میں پس منظر کیا تھا، ان کے والدین کے بارے میں؟ آف کورس امام حسین کی ذات علیہ السلام کی ذات، مگر والدہ کے حوالے سے، اور وہ اس وقت کیا منظر تھا، کیا وہ تھا، اگر اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ عابد بیمار کے عنوان سے ہمارا یہ آج کا گفتگو کا دورانیہ ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت سوال ترتیب دیا، وہ اس لحاظ سے بھی کہ کسی شخصیت پہ جب گفتگو ہوتی ہے نا، تو اس کا جو حسب و نسب ہوتا ہے، اس کا جو خاندان ہوتا ہے، اس کا جو اجداد کا ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ شخصیت پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اور بہت اچھا وہ مصرع کسی کا تھا کہ اپنے اجداد کا آئینہ پسر ہوتا ہے، اپنے اجداد کا آئینہ پسر ہوتا ہے، جیسے اجداد ویسا ہی پسر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اجداد سے جو ہے وہ اولاد پہچانی جاتی ہے، اور یہاں تو کیا کہنا کہ نبوت و امامت جن کے ددیال اور ننیال کا حوالہ ہو، سبحان اللہ، الہی منصب جو لے کر دنیا میں تشریف لائے ہوں، جن کے لیے پروردگار نے آیہ تطہیر کو ان کی عصمت کا گواہ بنایا ہو، آیہ انما ان کی ولایت کی گواہ ہو، آیہ مباہلہ ان کی صداقت کی گواہ ہو، سورہ مبارکہ حلتہ ان کی سخاوت کی گواہ ہو، سورہ مبارکہ کوثر ان کی برکت کی گواہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کے ہر سوروں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آل محمد علیہ السلام کے فضائل کی جھلکیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سوال کیا خاندانی پس منظر کے حوالے سے، دیکھیے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام یہ منصب امامت میں چوتھے مرتبے پر ہیں، اور منصب عصمت میں جب جناب رسول اللہ اور جناب سیدہ کو بھی آپ ملا لیتے ہیں تو چھٹے منصب پر ہیں۔ اور آپ کے ولادت اور آپ کی اگر خاندانی حسب و نسب پہ غور کریں، آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ، کیا کہنا کہ ساری فضیلتوں کا منتہا اور ساری فضیلتوں کا کعبہ سید الشہداء کی ذات ہے۔ ان کے فرزند، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر، ان کے گوشہ بدن امام سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ، یہ تو جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ تو آپ کا یوں کہیے کہ والد بزرگوار کی جانب سے ہوا، اور ماں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر، اور بلکہ تاریخ میں آپ جہاں اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تو وہاں خون پر اکثر دودھ غالب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں اکثر دودھ کی تاثیر غالب آ جاتی ہے۔ اگر 9 دن تک لشکر یزید میں رہنے کے بعد ہر 10 کی صبح ادھر آ رہا ہے تو اس کے خون پر دودھ غالب ہے۔ جی۔ اگر محمد بن ابی بکر کسی کا بیٹا ہونے کے باوجود علی کا بیٹا کہلا رہا ہے، اور اسماء بنت امیس اس کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا خون کو نہ دیکھیے گا، دودھ کی تاثیر کو دیکھا جائے گا۔ اور امام معصوم کا تو کیا کہنا، یہاں امام معصوم کی قیاس ہم دوسرے پہ نہیں کر رہے، یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کا بڑا مقام ہے، حضرت حور محمد بن نبی بکر، لیکن امام کا قیاس کسی پہ نہیں کر رہے ہم، بالکل، لیکن ہم بطور سبیل مثال یہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہنشاہ فارس کی بیٹی، سبحان اللہ، حضرت شہربانو صلوات اللہ وسلم علیہ، جو مادر امام ہیں، جن کے صدف عصمت میں امام سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ کی آمد ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو شاہ فارس کی بیٹی ہیں، آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، یا تو بادشاہوں کے ساتھ رہنے والوں کے مزاج بادشاہوں جیسے ہوتے ہیں۔ جو شاہ فارس کی بیٹی ہو، کتنا ناز بردار وہ بیٹا ہوگا جس کی ماں فارس کی ملکہ ہو، اور باپ جس کا دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہو۔ یعنی بادشاہی، ذرا اب اس کو سمجھیے گا، بادشاہی امام سجاد کی وراثت میں، باپ کونین کا بادشاہ، ماں فارس کی بادشاہ، اور بادشاہی کے ساتھ وہ جو ایک نرم مزاجی، وہ جو ایک نازک مزاجی ہے نا کہ بادشاہوں کی اولاد، وہ ان میں
لیکن قربان جائیں سید الساجدین کی سیرت پر آپ کو پوری حیات طیبہ میں کہیں پر نعوذ باللہ دیکھنے کے لیے بھی تکبر، آپ کے لہجے میں کبھی کوئی ایسا لفظ کہ جو کسی کو گوار گزر جائے، حضرت کی سیرت میں دور دور تک نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پس منظر کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے ددیال کا حوالہ جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اور آپ کے ننیال کا حوالہ دیکھا جائے تو جناب شہربانوں کی ذات ہے. چنانچہ یہ آپ کا پس منظر ہے، اور ایسا ہی اگر پس منظر ہو تو پھر بیٹا علی ابن حسین کہلاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بہترین تعارف اور واقعی دلچسپی آپ نے جو ہے وہ ناظرین کی امام کیا ایک امام سجاد اور امام زین العابدین وہ شخصیت ہی ایسی ہیں بے شک کہ جن کے لیے جتنا بولا جائے اور جتنا کہا جائے وہ کم ہے. امام کے کچھ القابات، امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ القابات، اور جب آپ امامت کے منصب پہ تشریف، امامت ظاہر ہے وہ پتہ ہی آپ بیان فرمائیں کس طرح سے ان کو ملی، تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب امامت ان کو ملی. اور ان کے ایک چند القابات بہت مشہور ہے، خاص طور پر زین العابدین، سید الساجدین، عابد بیمار. تو آپ اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ناظرین کے لیے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کروں کہ لقب جو بھی ہوتا ہے نا، لقب یہ رواج ہے ہمارے یہاں بھی، اردو کے عرف میں بھی ہے. کسی کی اچھی عادت کو دیکھ کر ہم کوئی لقب دے دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ بھی مشہور ہے کہ کسی میں اگر کوئی برا عیب دیکھا تو اس کا لقب مشہور کرتے ہیں، جسے ہم عرفیت کہتے ہیں. عرفیت اس کی بہرحال قرآن نے مذمت ہے، سورۃ الحجرات میں آیا وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے کسی کو نہ پکارا. کوئی ذرا سا لگڑا کے چلتا ہے تو اس کو ایسا لفظ کہنا جو اس کے عیب کو ظاہر کرنا. البتہ کسی کی خصوصیت، کسی کی خاصیت، اس کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے، اس کی اس خاص کسی پراپرٹی کی وجہ سے جو اس کی خاص خاصیت ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کو کوئی لقب آپ دیتے ہیں تو یہ عرب میں بھی رائج ہے اور شریعت میں بھی رائج ہے، اس کو اچھا مانا گیا ہے. لیکن بہرحال لقب اچھے قسم کا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. جب ادھر بات ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیں نام تو علی ہے. اچھا جب نام علی ہے تو پھر بلندی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نام ہی علی لے کر آیا ہو، جو پوتا ہی علی کا ہو، اور جو بیٹا ہی علی کے بیٹے کا ہو، تو بلندی کا تو کیا کہنا. لیکن جیسے خود آپ نے کچھ القاب بیان فرمائے، میں انہی میں سے ایک دو القاب استعارتاً لے کے اور مستعار لے کے بیان کروں. دیکھیے حضرت کا نام علی ابن حسین ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں نام بھی لیا، علی ابن حسین آپ کا نام ہے. علی آپ کا اس میں ذات ہے. زین العابدین، سجاد، سقنات، ذکی، سید، صالح، صابر، عالم، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے القابات ہیں. اور القابات 16، 15، 20، 200 نہیں ہیں، اس لیے کہ امام کی شخصیت کی اچھائیاں لامحدود ہیں. تو جہاں تک امام کی شخصیت کا دائرہ جا رہا ہے وہ القابات امام کے ہیں سارے، ٹھیک ہے. سب سے اہم لقب زین العابدین. آپ غور فرمائیے کہ جس گھرانے میں رسول اللہ جیسی شخصیت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے چادر اوڑھنے والے رسول راتوں کو تھوڑا کھڑا ہوا کر، ہم سے تمہارے عبادت میں اتنا کھڑا ہونا اچھا نہیں لگتا ہے، میں تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے. جس کا نانا اس درجے کا ہو، اس کے نواسے کو کہا گیا زین العابدین. جن کے دادا مولا متقیان راتوں کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ علی میں کہاں تاب کہ اللہ کی عبادت کہاں ادا کرے، اس کا پوتا زین العابدین جس کے بابا نے تپتے ہوئے ریگستان میں سر کٹا دیا اور نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنایا، وہ زین العابدین پکارے نہیں جاتے. سبحان اللہ. میں نے بڑے جان کے لفظ کہا، پکارے نہیں جاتے، زین العابدین ہیں. ہر امام زین العابدین ہے. پکارا جاتا ہے تو صرف سید سجاد کو، گویا کہ زین العابدین لقب ہونے کے باوجود ایسا مل گیا آپ کی ذات سے، گویا کہ آپ کا نام بن گیا ہے. آپ دیکھ لیں بچوں کو نام یاد کرایا تھا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، حالانکہ نام تو علی ابن حسین ہے. سجاد کی بات کریں، کثرت سے سجدہ کرنے والے کو کہا گیا سجاد. ذو السقنات آپ کا لقب کتابوں میں کہ 2 گٹھوں والا، سجدہ کر کے آپ کے پیر کے ایڑی کے سائڈ پر اور آپ کے ماتھے پہ ایسے گڑھے گٹھے پڑ جاتے تھے نماز کے، جیسے ہر امام ہر ماہ میں 2 بار ترشواتے تھے، باقاعدہ صاف کرواتے تھے. یہ آپ کی پیشانی کا عالم تھا. خلاصہ کلام یہ ہوا. سید آپ دیکھیے خاندانی، ان سے بڑا سید کون ہوگا؟ ان سے ہی تو بڑی نسل سادات آگے بڑھ رہی ہے. صابر آپ دیکھیے صبر کی اعلیٰ مقام مرتبے پر، ذکی آپ دیکھیے تزکیہ کی اعلیٰ منزل پر ہیں. چنانچہ ایک ایک لقب امام کو اپنے مقام پہ بہت. اور جس دور میں امامت مل رہی ہے، آپ کا سوال کا آخری جز تھا، جس دور میں امامت مل رہی ہے بڑا سخت دور ہے. ابھی 61 ہجری جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے. سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے مناظر دیکھے ہیں. سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے مقبرے دیکھ کر آئے، اپنے ہاتھوں سے قبریں بنا کر آئے، اپنی پھوپھیوں کی تشہیر کو دیکھ کر آئے، امت کی حالت کو دیکھ کر آئے. چوتھے امام، کتنی مشکل امامت کا مرحلہ تھا کہ پہلا سوال ہی امام سجاد سے یہ کر رہی ہیں، کرنے والی پھوپھی ہیں کہ سجاد خیمے جل گئے، بتاؤ کیا کریں، جل کے مر جائیں، باہر نکل جائیں. امام ہی جواب دے سکتا تھا. فرمایا یا عمتی زینب علیکن بالفرار،
اے پھوپھی اماں آپ پہ فرار کرنا واجب ہے، جان بچائیں، باہر نکل جائیں، اس لیے کہ اگر جان نہ بچائی گئی تو جان تلف ہو جائے گی، اور یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ چنانچہ بیویاں اس کیفیت میں نکلی کہ آپ کے سروں پہ مکنا موجود تھا، لیکن چادریں لعین فوج نے آپ کے سروں سے چھین لی تھی، تو امام کی امامت کا دور بڑا مشکل تھا۔ اور جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے، ان کو صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے منصب پہ فائز امامت کے اسی وقت ہوئے جب امام حسین علیہ السلام جیسے ایک امام جاتا ہے دوسرا امام اس وقت اس منصب پہ آتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں، یہ بھی ایک حسین جملہ آپ نے نکال دیا، سوائے امام حسن و حسین کے ایک وقت میں 2 امام ایک ساتھ نہیں تھے۔ سبحان اس کے اللہ، بعد امامت اللہ نے 2 بھائیوں میں جمع ہی نہیں کی، کیونکہ دونوں زہرا کے بیٹے تھے اور اللہ یہ چاہتا تھا دونوں امام ہوں، لیکن علماء نے یہ لکھا امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین کی امامت نافذ نہیں تھی، کیونکہ ایک وقت میں 2 امام ہو جائیں گے، پھر اس وقت ان کی امامت خاموش تھی، ان کو امام صامت کہا گیا اس وقت، اور امام حسن امام ناطق تھے، ان کی امامت چل رہی تھی۔ تو آپ جیسے آگے چلیں گے انشاءاللہ مزید پھر اس پہ بات ہو جائے گی۔ بہت ہی بہترین، اور واقعی یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ ہم، کیونکہ عابد بیمار پہ بعد میں آئیں گے جو موضوع رکھا گیا، ابھی تو آپ نے جیسے امام سید الساجدین اور امام زین العابدین اور الخابات کے بارے میں بتایا، تو مطلب کربلا میں شریک سفر ہونا امام کا، اور اس کے مطلب اس کی ایک آف کورس پوری حکمت عملی ہوگی کہ امام تو غیب کا علم جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، اور امام سجاد کو جو ہے لے کر جانا ساتھ شریک سفر کربلا ہونا، اس بارے میں اگر تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بھی تاریخ کا ایک ایسا المناک باب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر کربلا کا محضر مکمل نہیں ہوگا۔ کربلا کو جو محضر نامہ ترتیب دیا تھا نا سید الشہداء نے، وہ مکمل نہیں ہے اگر اس میں امام سجاد کا اس میں جلالت، آپ کا اس میں گرامی موجود نہ ہو۔ جس وقت یہ فہرست ترتیب دی جا رہی تھی، وہ واقعات آپ سنتے ہیں 28 رجب کے مصائب میں، کہ اس وقت آپ کی دختر جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے استفسار کیا کہ بابا مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو امام تو غیب کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا آگے معاملات ہیں، کیا ہونا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا آپ یہاں قیام فرمائیں، اور محمد حنفیہ کو چھوڑا۔ بعض جو بلا وجہ کے ہمارے یہاں تبصرہ کرنے والے پیدا ہوئے نا، بلا وجہ کے دانشور کہتا ہوں ان کو میں، ایک تو واقعی دانشور، بلا وجہ کے جو دانشور ہیں، کہ امام حسین بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بھائی جس کی بیٹی ہے وہ امام ہے، اسے معلوم ہے کیسے چھوڑنا ہے، اکیلے چھوڑا تھوڑی ہے۔ جناب ام سلمہ کے حوالے کیا ہے، محمد حنفیہ کو وہاں چھوڑا ہے، عبداللہ بن جعفر طیار کو وہاں چھوڑا ہے، آپ کیسے کہنا اکیلے چھوڑا ہے؟ صرف بنی ہاشم کے نفوس قدسی آپ کے ساتھ تھے، وہاں چھوڑا۔ خلاصہ کلام، امام سجاد کا نام محضر نامے میں شامل تھا، اور آپ یوں کہیے کہ امام سجاد کربلا کا جو پورا سفر 28 رجب سے شروع ہوا ہے نا، اس میں آپ امام سجاد کے سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک سفر مدینے سے کربلا تک شہادت امام حسین، اور دوسرا سفر بعد شہادت امام حسین تا زندان شام۔ بالکل، میرا آخری سوال اس پروگرام کے اختتام سے پہلے یہی تھا کہ یعنی کہ میدان کربلا میں موجود ہوتے ہوئے ان کا شہید نہ ہونا، اور شہادت امام کے بعد جو ان کا نیا رخ، امامت کا نیا رخ سامنے آیا، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ ایک یہ بہت بڑی بات تھی کہ امام کا جوان بیٹا موجود ہے، اور چھوٹا بیٹا جا کے شہید ہو رہا ہے اس سے، اور 18 سال کا جوان، اور امام نہیں لے کے گئے اور وہ بیمار رہے، اور ان کی شہادت کے فوراً بعد کس رخ سے امام سامنے آئے، اس پہ اگر روشنی دیکھیے اس میں عرض کر رہا تھا کہ امام کا نام بہرحال اس میں آیا محضر میں، اور آپ شریک سفر رہے، لیکن دیکھیے جہاد کی شرائط میں ایک شرط ہمارے بڑی موٹی سی ہے کہ بیمار پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، پہلی بات یاد رکھیے گا، بیمار پہ جہاد نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ امام سید الشہداء جو ہیں وہ خود اس شک کی کیسے پامالی کر سکتے تھے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ حکمت الہی یہ ہوئی کہ سید الساجدین 3 شبوں سے مسلسل تپ دق میں مبتلا تھے، شدید بخار تھا حضرت کو، اور بعض روایات میں تیہ کہ آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور سید الشہداء جو ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحہ کو اپنے بیٹے پہ دم کرتے تھے باقاعدہ۔ چنانچہ ایک تو ظاہری وجہ تو علماء نے یہ لکھی، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا، یہیں سے پھر لقب ملا عابد بیمار۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف بیمار بنا دیا ہے، ہم نے صرف ان کو بیمار سمجھ لیا ہے، کیسے بیمار، تو اس طرح کی جسارت بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اگر آپ انکار کر رہے ہیں کہ بیمار نہیں تھے، تو دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ بیمار نہیں تھے تو جہاد کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا عذر ہے کہ بیٹے نے باپ پہ جان قربان کیوں نہیں کی؟ بہت اچھی بات۔ جان اس لیے بچی کہ بیمار تھے، اور یہی وجہ امام حسین نے بتائی کہ اے بیٹا تم علیل ہو، بیمار ہو، تو اس وقت بیٹے نے جذبہ شہادت سے کہا تھا، کوڈیوں کے بل کھڑے ہوئے تھے بستر سے، اور کہا یا عمتی زینب زمینی الیک، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے پکڑیں، مجھے سہارا تو دیں، اور مجھے کوئی نیزہ لا کر دیں تاکہ میں اپنے بابا کی حمایت میں جان قربان کر دوں۔ تو جب بیٹے کا یہ جذبہ شہادت دیکھا نا، علی کا پوتا جہاد سے کیسے پیچھے ہٹے گا؟ بالکل، بیٹے کا جذبہ شہادت دیکھا تو بیٹے کو تھپکی دی اور دلاسا دے کر کہا، فرمایا علیک بجہاد الاکبر،
بیٹا تمہیں تو ابھی جہاد اکبر کرنا ہے. تو امام سجاد نے تعجب سے پوچھا بابا کیا آپ کے ساتھ مرنے سے بڑا بھی اس وقت کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا وہ شام پھر وہاں جا رہی بات. فرمایا کہ یہاں قتل ہو جانا ایک بار بہت آسان ہوگا، حالانکہ وہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، لاکھوں کا لشکر ہے. فرمایا بہت آسان ہوگا، لیکن پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جو سفر ہوگا نا وہ اس سے بڑا مشکل ہے. قدم قدم پہ تمہارے لیے شہادت ہوگی. چنانچہ امام کی شہادت کا رخ دیکھیے کیا ہے. وہ امام جسے 10 محرم کو بیمار کربلا کہا گیا، اس بیمار امام نے ایسے لشکر کی سالاری کی کہ اس کاروان کو کوفے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کامیابی کے ساتھ لے کر گیا ہے. اور اس کامیابی کے ساتھ گئے کہ شام کے اندر حکومت یزید کا تختہ الٹ کے بتا دیا کہ ہم بیماری میں جب یہ کر سکتے ہیں تو سوچو اگر مشیت الہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ناظرین اکرام، واقعی یہ موضوع جو ہے وہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مانند ہے. امام علی ابن حسین کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، سب جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس سے. تو ایک سوال میں اور چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ امام کی زوجہ جو امام زین العابدین کی یعنی امام علی ابن حسین کی زوجہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگ امام حسین کی جو ہے وہ صاحبزادی تھیں، امام حسن کی چاہتا ہوں تو، اور امام محمد باقر کی والدہ ہیں. تو ایک اس پہ بھی ایک ٹی وی پہ بھی ایک کوئز آیا تھا کہ وہ کون سی مقدرات ہیں جو، تو اس پہ اگر کچھ بتائیں امام کی زوجہ کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت اور عمدہ سوال آپ نے اختتام پہ رکھا، اور یہ بڑا خاصہ ہے آل محمد کے گھرانے میں. اور دیکھیے ہمارے لیے ایک تربیت بھی ہے. آج بڑا فیشن بن گیا نا کہ ہم کسی کے دولت پیسے حسن سے متاثر ہو کر سادات گھرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شیعہ گھرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے فسادات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے 5 امام کا فرمان بھی ہے، تہذیب الاسلام میں علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے. فرمایا جب شریک حیات ڈھونڈنے جاؤ تو ٹھیک ہے حسن وغیرہ یہ سب تمہارے لیے شریعت نے جائز کی ہے یہ دیکھنا، لیکن اس کا دین مقدم رکھو. یہ دیکھو کہ اس گود کو جس کو تم گھر میں لا رہے ہو اس میں تمہارے بچے کی پرورش ہونی ہے، آیا وہ ہم سے محبت بھی کرتی ہے یا وہ ہماری محبت کے سلسلے میں یتیم ہے، اس کے بعد ہماری محبت تو ولایت ہی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جی ہاں آپ کا اشارہ ہے حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہما کی طرف، جن کو شریفہ بھی کہا جاتا ہے. اور شریفہ چونکہ سادات کو عرب میں عراق میں شریف کہا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، شریف رضی جو کہا جاتا ہے، تو ان کو سید رضی ہمارے یہاں کہتے ہیں، اصل میں شریف ہے، تو شریف سے ہی بنا شریفہ. تو چونکہ آپ سیدانی ہیں، امام حسن کی بیٹی ہیں، اور یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو بنت الامام ہے، اخت الامام ہے، زوجۃ الامام ہے. بالکل میں اسی یہی سوال میرا یہی تھا، آپ کا اسی کی طرف اشارہ تھا. اور امام کی بیٹی، امام کی زوجہ، امام کی ماں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہزادی کا مقام کیا ہوگا. اور یہ پہلا مقام نہیں ہے، اسی خانوادے میں آپ آگے جائیے، باب الہوائی سرکار موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ. سلام اللہ کی ولی کی پھوپھی پر، سلام اللہ کی ولی کی بہن پر، سلام اللہ کی ولی کی بیٹی پر، باپ موسی کاظم، بھائی علی رضا، اور پھوپھی ہیں امام تقی کی. ادھر آ جائیے جناب حکیمہ خاتون، سلام اللہ کی ولی کی بیٹی پر، سلام اللہ کی ولی کی پھوپھی پر، سلام اللہ کی ولی کی بہن پر. تو یہ خانوادہ میں سمجھتا ہوں یعنی فضیلتوں کے استعارے اور گوشے کم ہیں لیکن فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. تو چنانچہ جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہما یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کاشانہ عصمت امام سجاد میں تشریف لائیں، بحیثیت زوجہ کے وہاں موجود رہیں، اور آپ مادر امام باقر سلام اللہ علیہ قرار پائیں، اور آپ خود بنت امام حسن ہیں تو آپ کی جلالت بھی بڑی محترم ہے. اور یوں امام باقر کا بھی خط پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر سے وراثت میں جود و سخا بھی مل رہا ہے، اپنے دادا امام حسن سے بھی مل رہا ہے ایک طرح سے، اور ادھر سے ننیال وہ بن جائے گا آپ کا، اور ادھر آ جائیں تو ددیال آپ کا امام حسین علیہ السلام، چونکہ آپ کے بابا علی بن حسین. تو میں سمجھتا ہوں کیا مطلب اللہ کی طرف سے کیا وہ تھا کہ امام حسن کی بیٹی، امام حسین کے بیٹے، اور پھر ان کے جو بیٹے ہوئے امام محمد، سارا یعنی عصمت کی خوشبو ہے چاروں طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع پہ، عابد بیمار کے موضوع پہ اگلے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا. اپنے میزبان جناب علی عابدی کو اجازت دیجیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آخر میں مولانا جواد حسین عابدی صاحب کا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.